اوج بن انک حضرت آدم علیہ السلام کا پوتا تھا۔ وہ ایک دیو کامت اور فلک بوز شخص تھا۔ اس کا قد 3384 گز تھا۔ جب کبھی وہ سمندر کے گہرے پانیوں میں کھڑا ہوتا تھا تو پانی بمشکل اس کی کمر تک پہنچ پاتا تھا۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ ہاتھ ڈال کر سمندر کے گہرے پانی سے مچھلیاں نکالتا اور انہیں سورج کی گرمی میں بھون کر کھا جاتا۔ اوج بن انک کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک وقت میں ہزاروں روٹیاں کھا جایا کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے کسی نیک اور پاک باز بندے کو کسی کام کے لیے لکڑی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اوج بن انک کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ مطلوبہ لکڑی کا درخت لے آئے تو اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا۔ اوج بن انک، جو کہ غیر معمولی طور پر طاقتور تھا، فوراً ایک بڑا درخت جڑ سے اکھاڑ لایا۔ چنانچہ اس نیک آدمی نے اوج بن انک کے سامنے جو کی 3 روٹیاں رکھ دیں، جنہیں دیکھ کر اوج بن انک بے اختیار ہنس دیا اور کہنے لگا، حضرت، کیا آپ مجھ سے دل لگی فرما رہے ہیں؟ میرا تو ایک وقت میں 12,000 روٹیاں کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھلا جو کی ان 3 روٹیوں سے میرا کیا بنے گا؟ اس نیک بندے نے کہا، تو ان روٹیوں کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لے۔ اوج بن انک نے بسم اللہ پڑھ کر جب کھانا شروع کیا تو 1.5 روٹی کھا کر ہی اس کا پیٹ بھر گیا۔ اوج بن انک کی جسامت اور قد و قامت کے بارے میں معرج النبوہ میں بھی تفصیلاً ذکر آیا ہے، لیکن اللہ کے جس نیک اور پاک باز بندے نے جو کی صرف 3 روٹیوں سے اس کی بھوک مٹا دی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، جن کا ذکر یہاں مقصود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک اور والدہ محترمہ سنہا بنت انوش تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عراق عرب کے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ قرآن کریم میں 45 مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے مشکل مشن پر بھیجا تھا، جس سے افتہ برا ہونا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اس کا حوالہ قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے، ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کے پاس پیغمبر بنا کر کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سال ہا سال ہو گئے اور زمین ان کے بال بچوں اور پوتے پوتیوں سے آباد ہو گئی، تو یہ خاندان اور کنبہ ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ لوگ اپنی عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اسی سے امید رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش یا مصیبت میں ڈالتا تو وہ اسی سے مدد مانگتے، اور جب انہیں انعام سے نوازتا تو وہ اس کا شکر بجا لاتے۔ یہ سلسلہ سال ہا سال چلتا رہا۔ ان لوگوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے بھی تھے، جو بہت حسین و جمیل اور زاہد و عابد تھے۔ ساری قوم کو ان 5 بھائیوں سے گہری عقیدت اور محبت تھی۔ جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ یا مشکل وغیرہ پیش آتی تو وہ انہی 5 بھائیوں سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بڑے کا نام ود تھا، اس سے چھوٹے کا نام سوا، تیسرے کا نام یغوث، چوتھا یغوق اور 5واں نصر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر جب یہ 5 بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں کو ان کی موت کا سخت صدمہ ہوا۔ انہیں یہ آس تھی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اس زندگی میں انہیں موت کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ادھر ابلیس بھی اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح سیدھی راہ پر چلنے والے ان لوگوں کو بہکایا جائے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ ان 5 نیک بھائیوں کی مورتیاں بنا کر ان مجالس میں رکھ دی جائیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، اور یہ مورتیاں انہی بھائیوں کے نام سے ہی منسوب ہونی چاہیے۔ بھولے بھالے، سیدھے سادے اور معصوم لوگ ابلیس کی اس چال میں آ گئے اور اسی کے کہنے پر عمل کرنے لگے۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر انہیں مختلف شکلیں دیں۔ انہوں نے پتھروں کی مدد سے جو پہلا بت بنایا اس کا نام انہوں نے ود رکھ دیا، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ اس بت کی شکل ایک مرد سے ملتی تھی، مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے ود سے اس کی ذرہ برابر بھی مشابہت نہ تھی۔ اس بت کو پہلے تو خدا کی محبت کی نشانی ٹھہرایا گیا، اور پھر بعد میں
اسی بت کو دنیا کی پیدائش کا سبب بھی قرار دے دیا گیا، مگر یہ سب شیطان کی کارستانی تھی۔ چونکہ ود خود بھی خدا کی محبت سے سرشار رہتے تھے، اس لیے ان کی یہ صفت بھی اس بت سے منسوب کر دی گئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے پتھروں سے ایک عورت کی شکل تراشی اور اس بت کو اللہ تعالیٰ کے ثبات و قرار کے لیے ضروری گردانا گیا۔ اس بت کا نام حضرت ادریس علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سوا کے نام پر سوا ہی رکھا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اسی بت کو ہندوؤں نے برہما کہا۔ بہرحال اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے باقی تینوں بیٹوں کے نام پر بھی بت بنا کر لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد لوگ یہ بھول ہی گئے کہ یہ مورتیاں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر پانچوں نیک مردوں کی تھیں، بلکہ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ مورتیاں اور بت ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کے اور بڑے معبود کے درمیان ایک وسیلہ ہیں۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا لوگ بھولتے گئے کہ یہ مورتیاں اور بت ذریعے ہیں، واسطے ہیں کہ جنہیں وہ سب سے بڑے معبود کے لیے بیچ میں ڈالتے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جن معبودوں کی عبادت واجب ہے وہ یہی بت ہیں، مگر وہ اس بت پرستی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ وہ اپنے اصل رب کو ہی بھلا بیٹھے، اور انہوں نے بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنی قوم کے چند اچھے آدمیوں کے پاس گئے جو بہت تنگ دست اور کمزور تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ ان لوگوں کو پوشیدہ طور پر خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی جائے۔ آپ نے ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، خدائے بزرگ و برتر نے مجھے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایمان لائے گا میں اسے اچھے اجر و ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں، اور جو میری دعوت سے منہ موڑے گا میں اس کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے نام پر جو بت بنائے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرو جو حاکم الحاکمین ہے، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اور جس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ آپ کی باتیں سن کر ایک شخص نے کہا، اے نوح، کیا تم ہمارے خداؤں سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہو؟ دوسرا شخص اٹھ کر کہنے لگا، کیا تم نے اس اندھیری رات میں ہمیں یہی باتیں کہنے کے لیے بلوایا تھا؟ تیسرے شخص نے اٹھ کر سوال کیا، اے نوح، تمہارے معبود نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، اور کیا تمہارے پاس اپنی بات کے سچے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، وہ کون ہے جس نے آسمان بنایا، اسے اونچا کیا، پھر اس کو روشن سیاروں اور چمکدار ستاروں سے سجایا؟ وہ کون ہے جس نے فرش زمین بچھایا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس کے پیٹ سے کھیتی اگائی جس میں سے تم کھاتے ہو؟ آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں نہایت اچھی صورتوں سے نوازا؟ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جس نے ہر چیز پیدا کی، بت ہرگز کوئی شے نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا، اے میری قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں، بتوں کی عبادت تو ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچو اور میری راہ پر چلو، میری رسالت پر ایمان لاؤ اور میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اپنے بتوں کے خلاف باتیں سن کر یہ لوگ بپھر گئے اور پوری قوت سے چلانے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنائی نہ دے۔ اس کے بعد یہ لوگ بھاگ اٹھے، مگر کافی دور چلے جانے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کا پیچھا کرتی رہی۔ آخر یہ لوگ جھنجھلا کر واپس پلٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کا گھیراؤ کر کے کہنے لگے، دیکھو، آج تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر تم نے آئندہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس قسم کی تبلیغ کی تو ہم تمہیں اس کی سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ لشکر واپس لوٹ گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنی بھٹکی ہوئی قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوئے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ بستی میں جا کر صدا لگاتے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، جسے سن کر لوگوں کا خون کھول اٹھتا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اعلانیہ ان لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جھٹلاتے
اور بار بار یہی کہتے کہ تم لوگوں نے خدا کی جو نشانیاں بتوں کی صورت میں ٹھہرائی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ ابھی ان کی بات ختم بھی نہ ہو پاتی کہ انسان نما بھیڑیے ان پر ٹوٹ پڑتے، وہ انہیں مار مار کر بے سدھ کر دیتے، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آتے ان کی زبان پر پھر وہی کلمات ہوتے کہ اے لوگوں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان ساری کوششوں اور تبلیغ کے باوجود لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ بدی ان پر پہلے سے زیادہ غالب آ گئی تھی۔ محض گنتی کے چند مرد اور عورتیں ایمان لائی تھیں۔ کافر عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کو طعنہ دیتی تھیں کہ ان کا بیٹا بڑوں کے دین سے منکر ہو گیا ہے، وہ اپنے پرکھوں کی روایات کو بھلا بیٹھا ہے، مگر وہ تو پہلے ہی خود راستی پر تھیں، اس لیے لوگوں کی باتوں سے قطعی رنجیدہ نہ ہوئی۔ لہٰذا والدہ کی حوصلہ افزائی نے حضرت نوح علیہ السلام کو مزید ہمت اور عزم عطا کیا۔ وہ ہر شام پہاڑ پر جا کر صدا لگاتے جو باطل کے عقیدوں پر ہتھوڑے کی مانند ضرب لگاتی۔ لوگ اس آواز سے اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ کچھ بھٹکے ہوئے اور بدی کی گہرائیوں میں اترے ہوئے لوگ اس پہاڑ کی کھوہ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے جس پر چڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام صدا لگایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں رسی کا بڑا سا پھندا تھا اور وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی راہ سے نیچے اتریں گے۔ یہ لوگ خاموشی سے وہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک چلایا، وہ دیکھو اتر رہا ہے۔ ہاں وہی ہے، دوسرے نے کھوہ میں جھانکتے ہوئے پہلے کی تائید کی۔ پھر وہ شخص جس کے ہاتھ میں رسی کا پھندا تھا ذرا آگے بڑھ آیا۔ کھوہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک نشیب تھا۔ ان لوگوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ جگہ منتخب کی تھی۔ ان افراد کا اندازہ درست نکلا۔ نشیب کی طرف آنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ غروب ہوتے سورج کی ہلکی سی روشنی میں ان کے چہرے کے نقوش واضح نظر آ رہے تھے۔ آخر کچھ دیر بعد وہ لمحہ آن پہنچا جس کا وہ سب بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ پھندا ہوا میں لہرایا، ایک وحشیانہ چیخ بلند ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا جسم نشیب میں پتھروں کے اوپر تڑپنے لگا۔ وہ پھندا ان کی گردن پر پڑا ہوا تھا، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پھندے کو اپنی گرفت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور رگیں تن گئی تھیں، آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں۔ ادھر یہ بدباطن اور خدا کی ذات پر یقین نہ رکھنے والے منکر لوگ اس منظر سے خاصے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے فلک شگاف کہکہوں کی باز گشت صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تڑپتے ہوئے جسم کا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ جس بدبخت کے ہاتھ میں پھندے کی رسی تھی وہ بھی بار بار اسے جھٹکے دے رہا تھا، جبکہ دوسرے ساتھی اسے مزید شہ دے رہے تھے۔ آخر کار جب حضرت نوح علیہ السلام کا جسم تڑپ تڑپ کر ساقط ہو گیا اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا مشن کامیاب ہو گیا ہے تو وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ ان کے والد اتنی رات گئے تک بھی گھر نہیں پہنچے تو وہ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بھی 5 بیٹے تھے جن کے نام یافس، حام، سام، کنعان اور آبر تھے۔ یافس، حسام اور حام والد کو ڈھونڈتے ہوئے آخر کار اس پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے جہاں حضرت نوح علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اپنے باپ کو بے ہوشی کی حالت میں پایا تو فوری طور پر انہیں یہ سمجھنے میں کچھ دیر نہ لگی کہ ان کے باپ پر کیا گزری ہے، لیکن اب تقاضا اس بات کا تھا کہ انہیں جلد از جلد ہوش میں لانے کی تدابیر کی جائیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر ان کا برگزیدہ باپ ہوش میں نہ آیا۔ بالآخر وہ اسی حالت میں باپ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک تقریباً اسی کیفیت میں رہے۔ تیسرے روز بڑی مشکل سے ان کے حلق سے انتہائی مدھم سی آواز نکلی جسے ان کے بیٹے نے اپنے کان ان کے ہونٹوں کے قریب تر لے جا کر سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام پانی مانگ رہے تھے۔ ان کے بیٹے حام نے انہیں اٹھایا اور دوسرے بیٹے یافس نے ان کے حلق میں پانی انڈیلا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر 3 روز بعد جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حام کو ہدایت کی
کہ اگلے روز ان کی جگہ وہ خود جا کر معمول کے مطابق واعظ کیا کریں تاکہ ایمان والوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا رہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے اگلے روز واعظ کی مجلس منعقد کی۔ آپ کے مخالفوں اور بت پرستوں کو اس بارے میں خبر ہوئی تو وہ سیخ پا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جو منصوبے بنا رکھے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ان کے ناپاک ارادے خاک میں مل گئے۔ وہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھ رہے تھے کہ ایک شخص اعلانیہ طور پر کھلے بندوں ان کے خود ساختہ پتھر کے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آخر ان بدباطن اور پاپی لوگوں سے رہا نہ گیا، وہ کمینگی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ وہ زبردستی آپ کی مجلس میں گھس آئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد تو ان لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام مجلس واعظ منعقد کرتے، یہ لوگ وہاں زبردستی گھس آتے اور ساری مجلس کو تہس نہس کر کے چلے جاتے۔ لیکن آفرین ہے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ وہ ان ساری سختیوں اور مخالفتوں کے باوجود لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے رہے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ تبلیغ بڑھتا چلا گیا، ادھر ان مخالفین کے مظالم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایک منظر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ان جانی دشمنوں کے نرغے میں پھنسنے کے باوجود پورے جوش و جذبے اور بھرپور عزم کے ساتھ تقریر کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی تلقین کر رہے تھے۔ ادھر ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی آواز جذبہ ایمانی سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکا یک وہاں جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ پورا ہجوم حضرت نوح علیہ السلام کی جان لینے کے ارادے سے آگے ہی آگے بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے حضرت نوح علیہ السلام لہو لہان ہو چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے آج کافر ان کی جان لے کر ہی دم لیں گے۔ ان کے جسم سے اس قدر خون بہہ رہا تھا کہ ساری پوشاک خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ اس سے پیشتر کہ ان کافروں اور بے دینوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا، اچانک ایک جانب سے نسوانی آواز سنائی دی، جسے سن کر لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک گئے اور وہ اس عورت کو دیکھنے لگے جو بآواز بلند لوگوں سے کہہ رہی تھی، اے لوگوں، اسے کچھ مت کہو، یہ شخص تو دیوانہ ہے، تم اسے مارنے سے باز رہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دیوانگی اور پاگل پن کے عالم میں کہہ رہا ہے۔ اسے تو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کیوں کر یہ سب کچھ کہے جا رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر کہوں گی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام جو زخموں سے نڈھال پڑے تھے، اس آواز کو سن کر ان کا چہرہ رنج و غم اور ملال و غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، کیونکہ یہ آواز ان کی کافرہ بیوی کی تھی، جو دوسرے لوگوں کی طرح بت پرستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور ہر وقت حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ چنانچہ ان کی کافرہ بیوی کے کہنے پر یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جانے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اپنی شریک حیات کے اس ظالمانہ رویے پر حضرت نوح علیہ السلام خون کے آنسو رو دیے، ان پر ایک رکت طاری ہو گئی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھے۔ اسی وقت انہوں نے اپنے بیٹے حام کو آتے دیکھا، جو اپنے باپ کو سہارا دے کر وہاں سے لے گیا۔ یوں ہی کئی صدیاں بیت گئیں۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کے کئی عزیز چل بسے، جن میں آپ کے والد لامک، والدہ فینوس اور چھوٹا بیٹا شامل تھا۔ ان تینوں کی اموات اوپر تلے ہوئیں۔ دوسری جانب کفار بدستور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ آپ کی کافرہ بیوی کے کہنے پر کافروں نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ لوگ جہاں کہیں بھی آپ کو دیکھتے پتھر مارنے اور آوازیں کسنے لگتے۔ کافروں کی بیویاں اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتیں اور کہتیں، اے لڑکوں، یہ شخص تمہارا دشمن ہے، اس سے کبھی ہمدردی نہ کرنا اور جب بھی موقع ملے اسے ذلیل و خوار کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سنتے تو انہیں سخت ملال ہوتا۔ روایت ہے کہ اسی دوران جبریل علیہ السلام ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بہشت سے ایک شاخ لا کر آپ کو دی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس شاخ کو زمین سے لگایا تو اسی دن آپ کے مخالف کافروں کی بیویاں بانجھ ہو گئیں۔ 40 برس بعد یہ شاخ اس قدر بڑے درخت کی شکل اختیار کر گئی کہ جس کی لمبائی 600 گز تھی۔ ان 40 برسوں کے دوران کسی کافر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے کئی صدیوں تک ایک خدا کو ماننے کی جو تبلیغ جاری رکھی تھی، اس کے نتیجے میں صرف 40 مردوں اور 40 عورتوں کے سوا کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کے نظریے کو قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار اس مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں اپنے رب کو پکارا، جس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا: اے نوح، سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، سو جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ چنانچہ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ ان کی قوم کا مرض لا علاج ہے اور آئندہ ان کی کوئی کوشش برابر نہ ہوگی، تو آپ نے سوچا کہ پھر ایسی قوم کا زندہ رہنا نسل انسانی کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں، کیونکہ جس طرح یہ لوگ خود بدکار ہیں اسی طرح ان کی اولاد بھی بدکار ہوگی، وہ بھی روئے زمین پر بدی اور بدامنی کا باعث بنے گی۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں آپ کی دعا کا حوالہ موجود ہے، جس کا ترجمہ ہی کچھ یوں ہے: اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے ہاں محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سرکشوں کی سزا کا اعلان کر دیا۔ آپ کو حکم ملا کہ ایک کشتی تیار کر لی جائے تاکہ آپ خود کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں انہیں کشتی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن آپ حکم الہی کی تکمیل میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے واقعے کے بارے میں معارج النبوہ میں لکھا ہے: جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو حکم الہی ہوا کہ اے نوح، تم 1,24,000 تختے بناؤ اور اس پر انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارک لکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر کل انبیاء کرام کے نام لکھے، مگر دوسرے دن صبح کے وقت یہ سب نام مٹ گئے۔ آپ نہایت پریشان ہوئے اور پھر دوبارہ اسی طرح نام لکھے، لیکن صبح کو یہ نام پھر مٹے ہوئے پائے۔ اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس میں قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، چنانچہ اس موقع پر ارشاد ربانی ہوا: اے نوح، ان ناموں کو ہمارے ناموں سے شروع کر اور پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر ختم کر۔ چنانچہ جب آپ نے ایسا ہی کیا تو غیب سے ندا آئی: اب تیری کشتی تمام ہوئی۔ ایک اور روایت ہے کہ کشتی پر 4 تختوں کی جگہ خالی تھی۔ حکم ہوا کہ ان پر اسماء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین لکھ دو۔ چنانچہ آپ نے اسی طرح عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کفار ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے: اے نوح، پیغمبری چھوڑ کر تو نے یہ کیا کام اختیار کیا ہے؟ یقیناً تمہارے دماغ میں خلل ہے۔ تو دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کہیں ایک بوند پانی کا نام نہیں اور تو یہاں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے۔ آپ کفار کی ان فضول باتوں کا کچھ جواب نہ دیتے، بلکہ یہ فرماتے: اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ہم ایک دن تم پر ہنسیں گے اور تم کو یہ بات بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ کشتی بنانے کے دوران ایک مرتبہ پھر ارشاد الہی ہوا: اے نوح، یہ قوم لائق عذاب و قابل عتاب ہو چکی ہے، کشتی جلد بنا اور تاخیر نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب فرمان الہی اپنے بیٹوں کی امداد اور دیگر کاریگروں کے تعاون سے یہ کشتی جلد مکمل کر دی۔ کشتی کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کی بحث میں مختلف قول ہیں، مگر صحیح قول یہ ہے کہ اس کا طول 440 گز اور عرض 360 گز تھا۔ کشتی کے بلندی میں 3 درجے تھے۔ سب کے نیچے کے درجے میں جانوروں، چارپایوں اور درندوں کا مقام تھا۔ درمیانے درجے میں وحوش و طیور کے رہنے کی جگہ تھی۔
جبکہ سب سے اوپر کے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قیام تھا۔ حکم الہی کے بارے میں تورات میں یوں مذکور ہے، تو پھر لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا، اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنی کشتی میں لے لینا، وہ نر مادہ ہوں، اور ہر پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ زندہ بچیں، اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیزیں لے کر اپنے پاس جمع کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یوں ہی کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔